Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil بسم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ کسی درجے کا بھی ایمان انسان کے پاس ہے چاہے ایک ذرے کے برابر بھی ہے اس کے پاس ایمان اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے اللہ کی رحمت کبھی گوارا نہیں کرتی اس درجے پر ایمان رکھنے والا بھی انسان ہو اس کو جہنم بھیجا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں نفس شیطان ہر وقت انسان کو ورغلاتا ہے اگر انسان عمل بھی کر لیتا ہے تب بھی اس کے عمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ناکام کیا جائے اور جہنم میں جائے اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے چاہے کسی درجے کا ہو اس کو جہنم سے بچایا جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جہنم سے بچنے کے لیے ایمان والوں کے لیے ایک نہیں دو نہیں بلکہ بہت انگنت وسائل رکھے اس سے بچ جائے اس طریقے سے بچ جائے اس طریقے سے بچ جائے بس یہ ہے کہ اس طریقے سے جہنم میں نہ جائے لیکن کوئی جہنم میں تو ہو جائے گا جس نے گناہ کیا ہوگا جس نے غلطی کی ہوگی تو اس کو تو سزا ملنی ہے جہنم میں اور جہنم سے بدترین جگہ ہو تو کوئی ہی نہیں اس کی سزائیں اس کی جو اللہ نے بیان کی ہے اس کی حالت یعنی اس کی مثال نہیں دے سکتا آدمی کوئی اس کی مثال ہے ہی نہیں آدمی دے اتنی گندی جگہ تو وہ بچ نہیں سکتا اگر ایمان ہونے کے باوجود بھی اس نے گناہ کیا ہے جہنم پہ جانا پڑے گا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی چاہتی ہے کہ مرنے سے پہلے یہ بندہ صاف ہو اور جہنم سے بچ جائے تو اس نے انتظام کیا اللہ پاک نے ایسی ایسی چیزیں اللہ نے بنا دی ایسے ایسے اعمال بنا دیے ایسے ایسے دن بنا دیے ایسے ایسے لمحات بنا دیے ایسے ایسے انسان بنا دیے کہ جن کے پاس
بیٹھنے سے، جانے سے، اٹھنے سے، یا ان لمحات کو اختیار کرنے کے، وہ جہنم سے بچاتے آتے. ایسی ایسی چیزیں بنا دی، ایسے انسان بنا دی جن کے پاس جب جائیں ان کو دیکھیں تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. ان میں اللہ نے ایسی رحمتیں بچت کر دی ان لوگوں کو، صرف اس لیے، اس آدمی کی وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ ایمان والا کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائے. انہی سے ایک دن جو اب ہم بیٹھے ہیں، جس میں کل ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے، جمعہ المبارک، اس کو سید الایام کہا جاتا ہے. آج دیکھ کتنا بڑا دن ہے اللہ نے دیے. اس کے لیے کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ کو، 1 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اس کے لیے کسی آپ کو خانہ کعبہ میں جانا پڑے گا، عرفات میں نہیں جانا پڑے گا، رمضان کا انتظار نہیں پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1 ہفتے کے اندر یہ دن لگا دیا اور کہہ دیا سید الایام ہے. تمام دنوں کو سردار بنا دیا اللہ پاک نے، منفرد کر دیا اس کو تمام دنوں سے. جو کل دن تھا سورج وہی نکلے گا، دھوپ ویسی آئے گی، بارش ویسی ہوگی، برف ویسی پڑے گی، موسم ویسے بدلے گا، لیکن اس کی خاصیت بدل دی اللہ پاک. ان کے لیے ایمان والوں کے لیے اس سے فائدہ اٹھا لو، تم دن سے ہی فائدہ اٹھا لو. مسجد سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس آدمی سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تم اس کے اعمال سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو کم از کم ایسا ہی ہے کہ دنوں سے ہی فائدہ اٹھا لے آدمی، جہنم سے بچ جائے. اتنی ہو جائے لاشعوری طور پہ اس دن کو تم منا لو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا بڑا دن ہے سید الایام، اس لیے ہم اہتمام کر لیں، اس دن کے لیے اہتمام کر لیں. دیکھیں حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس وقت جمعہ ہے، جمعہ چڑھے، جمعے کا دن ہے، اور کوئی مرد یا عورت دونوں کے لیے ہے، اس جمعے کا اہتمام کرتا ہے. مختلف ہے نا دوسرے دن سے دن. اب یہ نہیں کہ ہم جمعرات والا دن ویسے منائیں گے، نہیں، جمعہ آ گیا، فکر ایک پیدا کر دی اللہ نے ایمان والوں کہ جس نے اس میں آج یہ اہتمام کر لیا، اس نے بھائی نہایا، اپنے بال وغیرہ کاٹے، غیر ضروری بال کاٹے، ناخون کاٹے، اپنے جسم کو پاک صاف کیا، غسل دیا اچھے طریقے سے، اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، سرما لگایا، ہر چیز نبی پاک نے سنت کے قریب گیا، لباس میں، ہر چیز میں سنت کے طریقے اس نے پوری اپنی تیاری کی، ویسے لباس پہنا، ویسے سب کچھ کیا. الحمدللہ ایک دن میں بدل وہ دن سے تبدیل کر لیا اپنے لیے. آج میں منفرد نظر بھی کماؤں گا، وسیع نظر آؤں گا، اور اپنی حالت کو بھی تبدیل کروں گا. انعام بھی تو بہت بڑا ہے نا اس کا. ایک دن ہے نا صرف جمعے کا دن، ہم نے یہی کام ہم جمعے میں کر لیں، چلو بھائی کمزور ہیں، گناہ کرتے ہیں، ویسے لباس پہن لیا جس طریقے ہم پسند فرماتے تھے. آپ سب سمجھے خود جمعے کے لیے الگ لباس رکھا ہوا تھا، اس لباس کا نام بھی رکھا ہوا تھا، الگ امام شریف تھا، الگ چادر تھی، رنگ سفید کپڑوں کا. تو آخر ہم جمعے پہ اس کا اہتمام کر لیں کہ چلو بھائی آج امامہ باندھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، چلو بھائی آج سرما لگائیں گے، چلو بھائی خوشبو بھی لگائیں گے، لباس بھی آتے سب رنگ صحیح ہیں، لیکن لباس سفید پر چل گیا، سفید لباس پہنیں گے. ہر قسم کے پہنتے ہیں نہیں. اللہ کے نبی کو جو تھی یہ چادر پسند تھی، جس کو دھوتی کہتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں احمد بھی کہتے ہیں، ازار کہتے ہیں. چلو بھائی وہ پہنیں گے آج کے نبی اپنی سنت ہے اس کو ادا کریں. اب یہ اہتمام بتایا جا رہا ہوں سنت اس کیا، اور اس تمام چیزوں کے ساتھ وہی گناہ گار میرے جیسا نماز میں چھوڑیاں پتہ نہیں کیا کچھ حرکتیں کرتے ہیں، بس جمعے کا اہتمام اس نے کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چھوٹی سی قدر سے بہت خوش ہو جاتا ہے، گناہ نہیں دیکھتے، کہتے ہیں کم از کم اس کا اتنا یقین تو ہے کہ اس کا رب ہے، اس کو اتنا تو یقین ہے کہ ایک رب ہے جو اس کو جس کے لیے اہتمام کر رہا ہے. بات تو مان رہا ہے کچھ نہ کچھ، باقی تو سارے نفس و شیطان کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. بس وہ چلا جمعے کی طرف مسجد میں، چلو نماز پڑھتے ہیں، آیا مسجد میں بیٹھا، اور اس جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہی ہے ظہر کے وقت ہی ہے
تو اس کی اتنی افضلیت ہے اس جمعے کے دن کی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا عبادت بھی تبدیل کر دی، اس کی تھوڑا شکل بھی تبدیل کر دی، اس میں ایک خطبہ رکھ دیا اور 2 رکعات نفل زیادہ کر دی اللہ تعالیٰ۔ وہ کس لیے؟ تکلیف دینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ مزید برکت بڑھے اور ان کی زیادہ بخشش ہو جائے۔ خطبہ سنیں، ایک ایکسٹرا چیز سنیں گے نا خطبہ، اس میں اللہ نے بے انتہا برکات رکھی ہے، کبھی خطبہ مس نہ کرے، بے انتہا برکات مس۔ اور اتنی برکات ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ خطبے کی گھڑی بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس نے تمام کیا، آگے بیٹھ کیا اور خطبہ بھی سنا، پھر نماز بھی پڑھی جتنی پڑھ سکتی تھی اپنے امام صاحب کے ساتھ۔ الحمدللہ عورتوں کو بھی حساب ہے، اس دن وہ بھی اپنے آپ کو چینج کریں تھوڑا، اسی طرح نہائیں، اس طرح کپڑے بدلیں، بال بال صاف کریں، سب کچھ اینی تھنگ اس طرح کرتا ہے آدمی، صفائی کرتا ہے سارا کچھ، وہ بھی اس طرح تمام کریں۔ اور ان کے لیے فرق یہ ہے کہ عورتوں کو تو جانا پڑتا ہے مسجد میں، ان کے لیے وہیں مصلی ہے، وہیں بیٹھ جائیں مصلی پہ اسی طریقے سے نماز کے لیے، لباس بھی صاف ہو، ستھرا ہو، خوشبو بھی لگی ہو، مطلب ملک اہتمام ہو۔ لیکن یار اسی دن نفس اور شیطان بھی بڑا زبردست حملہ کرتا ہے، اور گھروں میں لڑائیاں بھی اسی دن کراتا ہے، اکثر جھگڑے اسی دن کرا دیتا ہے، مصیبتیں اسی دن لے آتا ہے، مزاج بھی خراب کرتا ہے۔ لیکن آپ نے برداشت کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ دماغ ہمارا خراب نہ ہو جائے، لڑنے کی طرف جانا ہی نہیں ہے میاں بیوی نے، وہ قصہ ایسا چھیڑنا ہی نہیں ہے کہ جب بھی کوئی بات نہیں، آج جمعے کا دن ہے، ڈفرینٹ معاملہ آج تھا، کوئی بات ہی نہیں کرنی، جو کچھ آدمی کسی کو، اس کا خاص خیال رکھیں۔ عورت نے کمانا ہے جمعہ دن، مرد نے کمانا، جس نے یہ کام کر لیا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، ایسا جس نے تمام کر لیا جمعے کے لیے، فرمایا ایسے انسان کی اللہ سبحانہ بخشش فرما دیتے ہیں، سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں ایک جمعہ اتنا ہے تمام، لیکن کتنے لوگ یہ کرتے ہیں، کتنے لوگ کرتے ہیں کہ سنت کے طریقے پہ اس کو جمایا جائے، اسی طرح بال صاف کی جائیں، اسی طرح صفائی کی جائے، اسی طرح ناخن کاٹے جائیں۔ بہت سے لوگوں میں دیکھیں جمعے میں آتے ہیں ان کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، میں تو کہہ دیتا ہوں کہ آج تو جمعہ ہے یار، آج تو تم ناخن کاٹتے، کراہت آنے لگتی ہے کہ اتنا اچھا دین ہے، اس میں انسان نے اپنی صفائی بھی نہیں کی، کپڑے بھی صحیح نہیں پہنے، تمام ہی نہیں کیا، اس کا کس طرح ضائع کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر جمعہ فارغ ہو جائے چلا جائے تو ایک اتنا اچھا موقع دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے بخشش کا، آدمی بخشش کرا لیتا، کرتے ہیں نیت کہ جمعہ اہتمام سے منائیں گے انشاءاللہ، نماز پہنیں گے، لباس پہنیں گے، کسی دنیا کی فکر نہیں کرتے ہیں اس میں، یہ آخرت کا ہمارا معاملہ ہے بھائی، وہ کیا کہے گا تو فلاں کیا گیا، آج میں یہ کر لیا تو کیا کہے گا، ایک دن بدل جائے بالکل، پہچانے نہ آدمی کو آپ چند گھنٹے کے لیے الحمدللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، اور نیت کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بخشش چاہیے تو اس سے بخش دے، تو بہانہ ڈھونڈتی تھی سبحان اللہ۔ ایک صحابی تھے تو جمعے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، یزید بن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، تو ایک آگے سے سوا ایک اور ان کو صحابی مل گئے، ابایا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے پوچھے کہاں جا رہے ہیں آپ، جیسے پوچھتے آدمی کیا حال ہے، میں تو جمعے پر جا رہا ہوں، اچھا آپ جمعے پر جا رہے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا کہ جمعے کی طرف جو قدم بڑھتے ہیں، جو جاتے ہیں، وہ تو اللہ کے راستے والے قدم ہوتے ہیں، اور اس کے لیے تو بڑی بشارت دی ہے کیا کہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا اللہ، یہ ایک دن کا کمال آتا ہے جمعے، پورا جمعہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، بالکل مختلف، اس کی ہر عبادت جب تک سورج غروب نہیں ہوتا مختلف ہے دوسرے دن سے، اس کے انعامات مختلف ہیں، اس کے جتنے بھی ثواب ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، ہر چیز کے، تسبیح کرنا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، خاص ایک چیز اللہ نے دے دی جمعے پر، کیا سورہ کہف، دیکھیں سورہ کہف ہے، وہ قرآن کی سورت ہے، پڑھتے رہے آپ سارا دن پڑھیں، کسی دن میں 10 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، لیکن یہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی جو آپ کو جمعے میں مل جائے گی، یہ دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے جو نسبت رکھی ہوتی ہے
اس نسبت کے اندر اللہ نے یہ نہیں کہ وہ تو اس میں بھی اس میں بھی نہیں، جس میں اللہ نے رکھتی نسبت وہ الگ ہو گیا، مطلب معاملہ اس کا بالکل اس سے نعمت الگ مل گیا. یہ سورہ کاف آپ پڑھتے رہیں، 100 دفعہ پڑھ لیں، اسی جگہ کوئی فرق نہیں. لیکن یہاں جمعہ آیا اور جمعے کے دن جس نے سورہ کاف پڑھ لی اس کا اہتمام کر لیا پورے دن میں، بلکہ یہ کہ مغرب کے بعد سے لے کے بھی شروع ہوتا ہے کام، جیسے آج مغرب سورہ کاف پڑھ لی تو کتنا بڑا انعام رکھا ہے. ان 2 جمعوں کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور ہوگا جو چمکتا ہی رہے گا. اب یہ بہانہ ہے نا اللہ کی رحمت بخشنے والا. اس جمعے سے اس جمعے تک جو ہم نے سورہ کہف پڑھ لی، لیکن چھوٹی سی صورت ہے، 10 منٹ مشکل سے لگتے ہیں، 5 منٹ لگیں گے اس میں. سورہ کہف آپ نے پڑھ لی، جیسی سورت آپ پڑھی، اس جمعے سے اس جمعے تک ایک نور ہے جو چمکتا رہے گا. بزرگان نہیں کہتا ہوں نور کیا ہے، کہ یہ تو وہ نور ہے جو اس کو ہر بیماری سے، ہر برائی سے، ہر حادثات سے بچائے گا، شیطان سے بچائے گا، نفس سے بچائے گا، ہزاروں چیزوں سے بچائے گا. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک وہ نور جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اس کو، اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا. جہنم سے بچے گا. خاص جمعے کے لیے آپ باقی دنوں پڑھتے ہیں سورہ کاف، یہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، باقی ثواب ملتے گا جتنا بھی ہے. خاص اس جمعے کے لیے اللہ پاک نے چیز رکھی ہے. تو جبھی لوگ جو تھے ہمارے بزرگان دین جو تھے، اتنی برکت ہے جمعے کی. آپ دیکھیں کہ جمعہ ابھی دن آیا ہی نہیں، جیسے ابھی جمعہ تو کل ہے لیکن آج رات سے ہی برکت آنا شروع ہو گئی مغرب کے بعد سے. اس میں اب یہ رات مختلف ہے شب جمعہ، اور ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھو کہ بزرگان دین اس شب جمعہ سے اہتمام شروع کر دیتے ہیں. خانقاہوں کے اندر خاص طور پر جہاں بزرگ ہوتے ہیں، ذکروں کا اذکار کرتے ہیں، تربیت ہوتی ہے، وہاں ایک عجیب رونق ہوتی ہے. خود میں نے تربیت حاصل کی، ہمارے حضرت کے خانقاہ کے اندر عصر سے لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے. سواری نہیں لگی، کسی سواری میں سائیکل پہ آ رہا ہے، کس سے آ رہا ہے، مغرب تک پوری خانقاہ بھری ہوتی، پوری خانقاہ بھری ہوتی، سارے درویش الحمدللہ لوگ ساری دنیا آ جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات پہلے ہی اس میں اتنی برکت دے دی ہے. بلکہ اس تو یہ بھی ہے کہ اس رات کو تو جو ہے درجہ بزرگان دین نے دیا ہے کہ یہ ہفتے کی شب وہ ہے، لیلۃ القدر ہے. یہ عام رات نہیں ہے آج کی، عام ذکر نہیں ہے آپ کی، کل والا ذکر نہیں ہے، یہ شب جمعے والا ذکر جو آپ کریں گے. جی ہاں، یہ تو عجیب چیز ہے، اس میں بخشش ہی بخشش انسان کی، رحمت ہی رحمت ہے. جو کل آپ ذکر کیا بہت بڑا ذکر ہے، اس میں جتنے فضائل ہم بتاتے رہتے ہیں، لیکن ان کو آپ ٹربل چبڑ کر لیں وہ فضائل اس میں شامل ہو جاتے ہیں جمعے کے اندر. بڑا اللہ کی توفیق ہے، بڑی رحمت ہے کہ اللہ ہمیں جمعہ جمع کر دیتا ہے اور ہم آ کے بیٹھ کے جمع کر لیتے ہیں، اور یہ بزرگوں کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. وہ خانقاہی ماحول بن جاتا ہے عالم میں. لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، اور جناب اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اور پھر ساری رات وہاں رہتے تھے لوگ خانقاہ کے اندر، عبادت میں مشغول ہوتے تھے. صبح تک پھر فجر کا مراقبہ ہوتا تھا، فجر کا الحمدللہ. یہ کیوں اہتمام ہوتا تھا؟ ان کو پتا کہ یہ ایک رات اور دن جو اللہ نے دی ہے، چلو اسی سے اپنا کام بنا لیتے ہیں، اپنی بخشش کرا لیتے ہیں. کیسی زندگی ضائع کرتے ہیں انسان. ہم نے کبھی زندگی میں اہتمام کیا ہو اس چیز کا؟ بس سوچیں، حالانکہ کتنا آسان چیز ہے. آپ سوچیں کتنے بڑے بڑے انعام اللہ نے رکھے اس میں. یہ شب جمعہ کے اندر رات کی جو ہے، یہ بھی جمعے کو تیار کرتی ہے کل کے دن کے لیے. ہم جس طرح دن میں اللہ پاک نے رکھ دیا، دیکھیں آپ سورہ کہف کو رکھے نا، نہیں پتہ کرتا اللہ تعالیٰ نے آج کی رات بھی رکھ دے کہ جو جمعے کی رات کو سورہ دکان پڑے گا، یہ سورہ کیا سورت ہے نا، سورہ دکان، جو اس کی تلاوت کرے گا تو 70,000 فرشتے جو اس کے لیے استغفار کریں گے، اس کی بخشش کر دیجیے. کریں تمام اس کا جمعہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، تو دن کے لیے تو سورہ کہف آ گئی، رات کی سورہ دکان آ گئی. ایک معمول بنانے کی بھی جمعے کی رات ہے، جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے، اس میں آپ قرآن کھولیں، سورہ دکان پڑھ لیں. کتنا 70,000 فرشتے جس کے استغفار کر رہے ہوں، اس شخص کے جو گناہوں میں ڈٹا ہوا ہے بیچارہ، دعاؤں کے اندر اٹا ہوا ہے، ایک اللہ کی بات ماننے پر سبحان اللہ
جمعہ مجھے بہت پسند ہے، تم اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، تم نے اس میں یہ فیل کر لیا جو مجھے فیل پسند تھا۔ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ اس کے استغفار کرتے رہو۔ اس بندے کو پتہ بھی نہیں تھا کتنا بڑا کام میں کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے میرے بھائی، 70,000 فرشتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک رات ہمیں پہلے اس کی تیاری نصیب فرما رہے ہیں۔ اب جمعے کے دن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، انعامات دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ، بخاری میں حدیث، یہ ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، ایک ایسی ساعت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہی فرماتے ہیں۔ اس کا تو جمعہ ہے بھی بہت چھوٹا، گھنٹوں کا جمعہ ہے، لیکن یہ اس جمعے کی گھڑی ایک ایسی ہے کہ جس میں جو دعا مانگے گا وہ تو ضرور اس کی دعا قبول کیا جائے گا، ہو نہیں سکتا وہ رد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے مانگنی ہے، لیکن وہ ساتھ چھپا لیا، وہ گھڑی چھپا لی، بتائی نہیں، جیسا اللہ تعالیٰ کو چھپا لیا تھا۔ وجہ کیا کہ وجہ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت پورے جمعے میں مشغول رہے اللہ کی طرف، ضائع نہ کرے اس دن کو۔ سبحان تاکہ مشغول رہے ہر وقت، بس جمعے کے دن اسی کام میں رہے کہ بھائی میں اللہ کی عبادت میں لگا رہے، مانگتا رہے۔ فضا قدے تو سلام۔ اب دیکھیں ایک چیز قرآن کیا بتاتا ہے، اس کی تیاری کیسے فرماتا ہے۔ فضا قدے تو سلام، جس وقت تم نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ ابھی پروگرام دے رہے ہیں کون؟ مولوی صاحب نہیں دے رہے، پیر صاحب نہیں دے رہے، کون دے رہے اس کا پروگرام؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کیسے جمعہ تم گزارو۔ جس وقت تم جمعے سے فارغ ہو جاؤ، اب ہمیں جمعے کی فضیلت معلوم ہو گئی ہے، جمعے کی اہمیت معلوم ہو گئی ہے۔ ایک گھڑی اس میں ایسی ہے کہ جس میں دعا قبول ہوگی، اور اس میں اتنے فضائل ہیں۔ اب آدمی تھوڑا لالچی جو ہوتا ہے نا کہ چھوڑو یار آج کام کیا کرنا، مسجد میں بیٹھتا ہے نا، چھوڑو یار نفل پڑھتے رہتے ہیں، آج تو تلاوتی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تیاری نہیں ہے، ویسے کر دے تو سلام، جب تم نماز پڑھو فن تو شروع، نکل جاؤ باہر۔ سبحان اللہ، یہ اسلام نہیں ہے۔ جاؤ اپنے کاموں میں جاؤ، دکان چلاؤ، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ تم نے اپنی دکانوں کو بند کیا، کاروباروں کو بند کیا، نوکری کو چھوڑا، اور پتہ کیا کیا قربانی دے کر تم جمعہ پڑھنے آ گئے۔ تم نے یقین کر لیا میری بات پہ کہ جمعہ بہت عظیم چیز ہے۔ اب تم فکر نہ کرو، جاؤ اپنے کام میں لگ جاؤ۔ سبحان اللہ، ٹیکسی والا ٹیکسی چلائے، کام والا کام کرے، نوکری والا نوکری کرے، دکان والا دکان کرے۔ کہتے یہ ہے مت فکر کرو، عورتیں اپنے کام پہ لگ جائیں، بس جمعہ پڑھ لیا عورتوں نے، ٹھیک ہے الحمدللہ، صفائی ستھرائی کر لے، بالکل ٹھیک ہے، اپنا معاملہ کر لیا انہوں نے، کپڑے پہن لیے، بالکل صحیح کیا، ان کو اتنا ثواب، ہمیں بھی ثواب جمعے کا مل گیا۔ مرد کہتا ہے یہ تو دن عبادت کا دن ہے، عورت بھی کہتی عبادت کا دن، چلو آج کیا کھانا کیا بنانا، ٹیک اوے کھا لیں گے، آج چھوڑو فلاں کیا کرنا، یہ کیا کپڑے دھونے، یہ صفائی کیا کرنی، نہیں، جو روٹین کا کام ہے فن تو شروع۔ اللہ کہتا ہے نکل جاؤ باہر، اپنے اپنے کاموں پہ لگ جاؤ۔ اللہ تیاری بتا رہے، اس کے پتہ چل گیا کہ اسلام کا اسٹائل بہت ڈفرینٹ ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آدمی جو ہے وہ بس دیندار وہی آدمی جو مسجد میں کونے میں بیٹھا ہے وہ تسبیح گھوم رہا ہے، نہ بیوی کا خیال، نہ گھر کا خیال، نہ کاروبار کا خیال، نہ کور، نہیں، یہ دنیا کے اندر ہے تو دنیا کے معاملات بھی کرنے ہوتے ہیں انسان نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تو پھر محروم رہ جائیں گے، اتنے بڑا تم نے دین ہمیں دے دیا، اتنی اچھی گھڑیاں دے دی، وہ تو ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وابتغوا من فضل اللہ، سبحان اللہ، کہتا یہ جب باہر نکلو جاؤ اور تلاش کرو، کیا؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، جاؤ باہر، وہی فضل، جمعے والا فضل، جمعے والی رحمتیں، جمعے کی برکتیں گئی نہیں ہیں، باہر نکلو تلاش کرو اس کو، وقت تک
جی وہاں کیسے تلاش کریں؟ سبحان اللہ. اب وہ ہم کیسے مطلب ہم تو دکان پہ کھڑے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ جمعے کی رحمتیں کیسے نہیں؟ وہ تو وہی آ سکتی کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہو. تو ہم اس میں کس طرح کیسے تلاش کریں اس کو، اس رحمت کو، اس فضل کو، اس کرم کو، اس گھڑیوں کو جو تم نے جمعے کے اندر چھپائی ہوئی ہیں، ہم کیسے تلاش کریں؟ رکھا ہے فابتغوا من فضل اللہ. پھر خود بتا رہا ہے طریقہ کہ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ تم باہر کام بھی کرو گے، نوکری بھی کرو گے، عورتیں کھانا بھی بنائیں گی، اور تم اپنے ہر کاروبار میں منتشر ہو جاؤ گے اور کام کرتے رہو گے، لیکن فضل کام، اس کا فضل حاصل کرنے کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کو کیا طریقہ ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کون کہہ رہے ہیں؟ پیٹی صاحب کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے. اتنا بڑا دن دے دیا، دن کے بعد اس نے اس دن کی برکتیں رکھ دی، اور پھر ساتھ میں حکم بھی دے دیا کہ کام سے تم نے نہیں رکنا، کسی سے بھی کام جاری رکھو. تو اللہ تعالیٰ پھر ہم جمعہ کیسے کمائے؟ پھر جمعہ کمانے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. باہر نکلو، کام بھی جاری رکھو، سب کچھ کرو، لیکن ذکر کرتے رہو. لیکن شان ذکر کیسی ہے؟ اگر تم کام پہ اپنے ذکر کرتے رہو گے، دکان پہ ذکر کرتے رہو گے، ٹیکسی میں ذکر کرتے رہو گے، عورتیں کھانا بناتے ذکر کرتے رہیں گی، صفائی کرتے ذکر کرتی رہیں گی، وذکر اللہ. وہ کیسے کر سکتے ہیں ہم ذکر؟ پھر کوشچن آ جاتا ہے، میں تو کاروبار کر رہا ہوں، زبان ہل رہی، تو میں ذکر کہاں سے کروں؟ میرے باپ کو تصویر کیسے چلاؤں گا؟ ٹیکسی چلاؤں گا، تصویر چلاؤں گا؟ اور یہی میں کھانا بناؤں گی یا پیاز کاٹوں گی یا میں ذکر کروں گی؟ تصویر تو میرے پاس ہوگی نہیں. اور آپ حکم دیں ذکر کرو تو میں تمہیں جمعے کا پورا ثواب دے دوں گا. کس طرح؟ ذکر ہی نہیں کا، بس کلا کثیرہ کا ہے. یعنی کون سا ذکر؟ ہاتھ والا نہیں، منہ والا نہیں، دل والا ذکر. تصویر والا ذکر گن کے کرتے ہیں، منہ والا ذکر گن کے کیا جاتا ہے. لیکن کثیر ذکر جس میں انلمیٹڈ ہے، جس میں نہیں گنا جاتا، وہ دل ہی سے کیا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر. اس کی دعوت دیتے ہیں مشائخ کرام کہ آؤ اللہ کا ذکر سیکھو، تاکہ دنیا بھی کماؤ اور آخرت بھی کماؤ. دنیا بھی کماؤ، جمعہ بھی کماؤ. یہ پیر صاحب نہیں کہہ رہے، مولانا صاحب نہیں کہہ رہے. کون کہہ رہا ہے؟ رب طریقہ بتا رہا ہے. یہ کس سے؟ قلبی ذکر سے. صرف تصویر والا ذکر نہیں. کون سا ذکر؟ کثیرہ ذکر. کثیرہ ذکر تفسیر ہے اس کی. وہ ذکر جو کبھی بند ہی نہیں ہوگا، وہ دل کا ذکر ہوتا ہے. دل بھی بند نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے. وہ کیا ہے کہ جاؤ کسی اللہ والے کے پاس، وہ تمہیں یہ ذکر سکھائے گا. یہی دعوت دیتے ہیں ہم، آؤ بھی اللہ کا ذکر سیکھو. مجھے وہ تو آتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے آپ کرتے ہیں، لیکن دل کا ذکر سیکھو، تاکہ تمہارا ذکر دل جاری ہو جائے اللہ کے ذکر سے. ہتھ کارور دل جار، ہاتھ تمہارے کام کر رہے ہو، دل جار کی طرف ہو تمہارا. اتنا محب کرو دل کو. اور کیا سکھاتے ہیں اللہ والے؟ یہی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اللہ کا ذکر سیکھو. وہ مجمع لگاتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں صرف اس لیے یہ نبی والا کام ہے کہ آج غفلت، دین سے دوری، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل غافل ہو چکے ہیں. دل غافل ہو جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب دل زندہ ہوتا ہے تو آپ کا پورا جمعہ دن زندہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے. عورتیں بھی دل کا ذکر سیکھیں، مرد بھی دل کا ذکر سیکھیں. کیسی یہ سہولت رکھی. اور مرد جو ہے سامنے شیخ کے بیٹھے اور ذکر سیکھیں. عورتیں کیسے سیکھیں؟ ٹیلی فون پہ سیکھیں، پردے کے پیچھے سیکھیں اللہ کا ذکر. آج جمعے کی رات ہے، جو آج ذکر سیکھے گا اس کا ثواب بھی مختلف ہوگا الحمدللہ، کیونکہ کل کا جمعہ اس کو مل جائے گا. اس کا دل ذکر جاری ہو جائے گا، دل ذکر کرنا شروع کر دے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. آگے گا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تفلحون کا جو مفہوم ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں مفسرین کہ اس کی تفسیر اتنی ہے کہ اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ملتے، اتنا وسیع اس کا ترجمہ ہے فلاح کا. اس کو بیان کرنے کے لیے لفظ نہیں ملتے. یہ اتنا وسیع ہے، اتنا اللہ نے اس میں وسعت دی ہے، اس کے اندر ایک سوچ نہیں سکتے.
تو اللہ کا ذکر دل سے کرنے سے اللہ انعام کون سا ہے کہ تفلون، تم فلاح پا جاؤ گے. کون سی فلاح؟ اب اتنی فلاح ہے کہ کسی کا تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی کامیابی آپ حاصل کریں گے. اس دنیا کی بھی انعامات ملنا شروع ہو جائیں گے. وہ جو کہ وقت وہ صرف فضل، وہ کون سا فضل ہوگا کہ جب تم جاؤ گے اپنے کاموں پہ اس میں رحمت اور برکتیں آ جائیں گی تمہاری دکانوں کے اندر، اللہ کے ذکر سے تمہارے کاموں کے اندر. دیکھیے اور پھر دوسری فلاح کون سی ہوگی کہ وہ جمعہ تمہارا ضائع نہیں جا رہا. جو یہ خاص دن ہے جو ہم نے تمہیں ایک ہفتے کا دیا ہے دعا، اس میں جتنی فضائل رکھیں تیرے ذکر کرنے سے تو کام بھی کر رہا ہے اور اس کے فضائل بھی حاصل کر رہا ہے. کوئی بھی تیرا کام ہے، کچھ بھی تیرا کام ہے، لیکن وہ ذکر جب تم نے سیکھ لیا تو ذکر کی تاثیر یہی ہے کہ ایک دفعہ شیخ نے ذکر سکھا دیا اور پھر ذکر بند نہیں ہوتا، وہ ذکر جاری ہو جاتا ہے انسان. قلبی ذکر مطلب یہ نہیں کہ آپ کو دیکھنے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، نہیں. قلبی ذکر کی تاثیر یہ وہ چل پڑتا ہے. آپ سنیں یا دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ سٹاپ نہیں ہوگا، وہ سٹاپ نہیں. مثال کے طور پہ آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھایا، آپ دیکھ رہے ہیں کھانا کہاں جا رہا ہے، کون سی ہاتھ میں چلا گیا، کون سا وٹامن بن رہا ہے، ڈی بنا نہیں بنا، اچھا اب یہ کیا بنا رہا ہے، کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ کوئی ایسے سسٹم ہے پیٹ جی؟ ابھی میں نے سیب کھایا، اچھا جی اب دیکھتے ہیں سیب ادھر جا رہا ہے، اوہ ماشاء یہ وٹامن ڈی بن گیا، سی ادھر جا رہا ہے. تو ذکر کے بارے میں کیوں سوچتے ہو؟ جو اللہ نے کہہ دیا ذکر بنے گا تو تیری روح زندہ ہونا شروع ہو جائے گی. وہ خوراک ہے، جس طرح سیب خوراک کے اندر کام کر رہی ہے، ذکر بھی خوراک ہے. اللہ کا نام اتنی بابرکت ہے کہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں پوری طریقے سے الحمدللہ. آپ کو نورانی بنا رہا ہے وہ. بولے سبحان اللہ. یہ وسوسے ہوتے ہیں شیطان کی. کبھی کھانے پہ تو وسوسہ کرو نا، یار اورنج کھایا ہے پتہ نہیں کدھر چلا گیا اورنج. ابھی سیب کھاتے کہاں ہے، کون سی حصے میں، کبھی سوچا آپ نے؟ تو ذکر کے بارے میں کیوں سوچتے رہتے ہیں؟ جی فائدہ نہیں دے رہا جی، پتہ نہیں کدھر چلا گیا. استغفر اللہ، یہ ہے شیطانی دو. بس اللہ نے کہا ذکر کرو فلاح پا جاؤ گے. اب سوچو کہ الحمدللہ ذکر کیا ہے، نور ہو گیا میرا جسم. ہاں اس طریقے سے شیخ نے بتایا اس کے مطابق آپ کریں. ڈاکٹر جس طرح بتا رہے ہیں آپ کو اس کے مطابق دوا لیں. بس پھر آنکھ بند، پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ پورا ثواب مل رہا ہے اس کا. چاہے کتنے وسوسے آ رہے ہیں، کتنے خیالات آ رہے ہیں، آپ نے آپ کے شیخ نے کہا بس 10 منٹ تو آنکھ بند کرنی ہے اور دل میں اللہ اللہ سوچنا ہے. ٹھیک ہے، اس نے آپ کو سبق دے دیا کل بھی ذکر کا. آپ نے ٹھیک بیٹھے. اب آپ کو خیال آ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے دھیان، یہ جا رہا ہے، بالکل فکر نہ کریں. حکیم امت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہتے سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی کہ تو خیال کرے اس کا. اٹھے گا تو پورا ثواب لے کے تو اٹھے گا اس سے. یہ چیز انسان کو کمزور کر دیتی ہے. اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی. کھانے کی بھی سوچا کرے، یا روٹی میری کدھر چلی گئی، سیب کدھر چلا گیا، تو پورا انڈا میرا کدھر جا رہا ہے، اس کا تو کبھی نہیں سوچتے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ میرا نام اتنا بابرکت ہے، تم نے لیا نہیں اور اس نے کام کیا نہیں. اس سے پھر کیا ہے کہ آدمی بیٹھتا نہیں ہے. نہیں، اگر آپ تعلق کر لیا کسی شیخ سے، بیٹھ گئے تو جتنا اس نے بتایا وہ کام کریں. اللہ گارنٹی دے رہا ہے لعلکم تفلحون. تمہاری کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، تمہیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی تمہیں نصیب ہوگی. ہاں اگر تم نے ناشکری کی تو پھر نہ دنیا ملنی ہے نہ آخرت ملنی ہے، بلکہ کیا چھتر پہنے پھر ڈنڈے پڑے گے. اتنا ذلیل آدمی تھا، تجھے اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا تو اللہ کا ذکر کو چھوڑتا تھا. یہ دیکھیے ہاں یہی ہے تمام کام کرتے ہیں. اب یہ دیکھنا کتنی بڑی چیز ہے. اب یہ کیا سورہ جمعہ کے اندر یہ آیت بتائی گئی ہے کہ نماز سے فارغ ہو تو پھر کیا کرو، باہر نکلو اپنے آرام سے نماز کے بعد، اور پھر ایک کام اللہ نے کیا صرف کرنے کے لیے، ایک کام کہ جو چاہے تم کام کرو لیکن ایک کام ضرور کرنا. ہو کیا؟ دل کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہنا. تو اس کے سب سے دل کا ذکر سیکھیں. آپ کسی شیخ کے پاس جائیں، اسے کہیں مجھے دل کا ذکر سکھائیں. جس کے بارے ہم سنتے ہیں یہ شیخ، آپ جس کے بارے میں سنتے ہوں کہ بھی شیخ جو اللہ کا ذکر دیتا ہے دل پہ دیتا ہے، دل کو جاری کرتا ہے، دل پہ الحمدللہ ذکر جاری. ایسے شیخ کو اس کا ذکر سیکھیں. نہیں سے پھر مطلب آپ کو نہ قرآن پہ یقین ہے نہ اللہ کے نبی کی زبان پہ یقین ہے، صاحب تو اپنے نفس پہ یقین ہے، پھر تو آپ شیطان بنے ہوئے.
اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ حدیثیں میں آپ کو بتائی ہیں، پورا قرآن پڑھ کے بتایا ہے، اور جمعے کی فضیلت ساری کی ساری اللہ کے ذکر میں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. پورے جمعے کی فضیلت کس پہ رکھی ہے؟ ذکر پہ رکھی ہے کہ ہر چیز میں قبول کر لوں گا اور تو نے ذکر کیا تو. دیکھیں کتنی بات کی. ہم کیا کرتے ہیں تمام اس میں؟ ہم تو سمجھ گئے ذکر کی بات، ہم نے تو اللہ کی بات پہ یقین کیا، تو ہم اس مسجد سے نکلتے ہی نہیں ہیں. بولے سبحان اللہ. جیسی نماز پڑھتے ہیں پہلے ذکر کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے. عادت ڈالیں اس کی. عورتیں بھی کیا کریں؟ اب عورتیں کہیں حضرت تو ہے نہیں، مجموعہ لگ رہی ہے. نہیں نہیں نہیں، اگر آپ کو مجموعے سے ایک بڑا انعام ہے کہ شیخ موجود ہے اور اجتماع ہو گیا ذکر کا، یہ تو کسی مسجد میں آپ کو نہیں ملے گا. یہ تو اللہ سبحانہ و کرم اس مسجد پہ کیا ہوا ہے کہ مجموعہ لگتا ہے. جیسے جمعہ ختم ہوتا ہے دنیا بھاگ رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوتے ہیں. بس اللہ کثیر اللہ، کیا انعام ہوگا مجھے بتایا. وہ تو چلے گئے، ان کو کیا ملنا ہے، لیکن وہ ذکر کر کے جب باہر نکلیں گے تو سارے دن وہ ذکر کرتے رہیں گے الحمدللہ. ان کے تو انعامات بڑھنے شروع ہو جائیں گے کہیں سے. تو ایسی مسجد میں نماز پڑھیں. اگر اس شہر کے اندر موجود ہیں آپ، یہ نہیں باہر سے آنا شروع ہو جائیں. آ سکتے ہیں لیکن ممنوع ہے یہاں، کسی وجہ سے میں نے منع کیا ہے لوگوں کو یہاں نہ ہے. کیوں؟ یہ بولٹن والوں کی قسمت ہے. بولو سبحان اللہ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو جائے اللہ فضل عطا فرماتا. قدر کرو اس کی بھائیو، قدر کرو. کتنی بڑی فضیلت دی اللہ نے اس بولٹن شہر کو. دیا پوچھیں ان لوگوں سے بیچارہ آ نہیں سکتے. جو لوگ شہر کے اندر اس شہر میں موجود ہیں، بولٹن ٹاؤن کے اندر، ان میں تو عقل آنی چاہیے کہ اللہ کے کتنے بڑے انعام کو چھوڑ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قوموں کو تباہ کرتے ہیں نا، عذاب دیتے ہیں، اس وقت دیتے ہیں کہ جب کسی نبی کو اتارا جائے اور نبی پھر اپنے شریعت لے کے آتا ہے، کتاب لے کر آتا ہے، ان پہ رحمت کی بارش ہوتی ہیں، اب وہ اس کا انکار کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ ناشکر ہے، ان کو ختم کر دو، وہ زمین سے نکال دیتے ہیں. جب اللہ انعامات دیتا ہے اس کی قدر نہیں کی جائے، انعام دیتا ہے تو بہت بڑے اس پہ اگر فاصلہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کو جب ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی بہت سخت ملتی ہے انسان کو. جاتا ہے ہمیشہ انکار کیا ہے. جب نبی آتا ہے، شریعت لے کے آتا ہے، ایک قوم پیدا ایسی ہوتی ہے جس کا انکار کرتی ہے، چھوڑو جی کیا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، مخالفت چلتی ہے. کبھی نہ گھبرانا، یاد رکھیں برائی کبھی نہیں پھیلتی ہے، برائی کبھی نہیں پھیلتی ہے، کہیں نکل جاتی ہے. اچھائی کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. لیکن مخالفت تو چلتی ہے، راستہ چلتے ہیں. سبحان اللہ. تم اپنے کام پہ لگے رہو، کسی سے تکرار نہیں، کسی سے بحث نہیں، بس اپنے یقین کو. باقی اس میں تو ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس میں قرآن گواہی دے رہا ہے، اس میں اللہ کے بزرگان دین کے پیچھے موجود ہے پوری فوج جو یہ کام کرتی ہے. تو ہم تو نہیں نکلتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے بس کو اللہ. پہلے کثرت کی ذکر کرو، پہلے ہم مراقبہ کرتے ہیں. تو ہر آدمی یہاں تو بولٹن والوں کی تو قسمت ہے، بیٹھتے ہیں تو باغ کی اس مسجد میں ہے. ذکریہ مسجد بڑی زبردست، اللہ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے. ساری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. پتہ نہیں کس کی دعا لگی اس مسجد کے اندر، مجھے سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع. مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد پہ کیا کیا رنگ چڑھا دیا اللہ کا ذکر کا. میں تو ابھی آیا ہوں، اس سے کبھی کی ذکر مسجد چل رہی ہے یا نہیں چل رہی مجھے تو پتا نہیں ذکر مسجد. میں تو ابھی آیا ہوں، مجھے تو کچھ سال ہو گئے. میں تو خود ابھی آیا ہوں، میں نے اپنا بستر بچھا دیا ہے، چلو اللہ کا ذکر کریں بیٹھ کے، اور کیا کرنا ہم نے. وہ مذاق میں تو یہاں تو یہ تو رنگ چڑھ گیا اس مسجد کے اندر تو ذکر کروں. اور جب جس پہ ایک دفعہ اللہ کے ذکر کا رنگ چڑھ جائے، ساری دنیا لگ جائے، وہ رنگ نہیں اتر سکتا. ذکر کے رنگ ایسے بتا دیتا ہوں آپ، پھر نہیں اترتا. وہ آدمی تباہ ہو جاتا ہے جو چاہتا ہے کہ بدل جائے. انسان تباہ ہو جائیں گے لیکن اللہ اپنے ذکر کو نہیں نیچے کرنے ہونے دے گا. یہ میں بتا دیتا ہوں. ان کو تو خوش و خاشاک کر دے گا، لیکن اللہ اپنے ذکر کے اپنے نام کو جو بلند ہو رہا ہے اس کو ہٹا دے، سوال ہی پیدا ہے. یہ اتنا بڑے کلام ہے. دیکھیں کہ ذکر نہ صرف صبح شام بلکہ یہ کہ جمعے کے مطابق، آیت کے مطابق جمعہ کیسے منائے، یہاں ذکر کیا جاتا ہے. جیسے جمعہ ختم ہوتا ہے 15-20 منٹ کا مراقبہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر کا. لیکن بدقسمت لوگ ادھر سے نکل رہے ہیں، ادھر سے، ان کو پتہ نہیں قرآن پڑھتے کیا ہیں. یہ پورے جمعے کی تیاری بتائیے. جمعہ اسی کا نام ہے کہ آپ آئیں خطبہ سنیں، بجے جمعہ ہو گئے نکل جائیں.
تقریر سن لی مولانا صاحب کی فلاں کی یہ اس کی، یہ کیا مطلب؟ جمعے کا تو اہتمام بتایا اللہ تعالیٰ کے، جمعہ ہائی ذکر کے لیے، یہ ہائی ذکر کی خواہش اللہ کے اس اتنے بڑے دن کے اندر جو جس چیز سے رونق بخشی اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کو، کس چیز سے بخشی ہے؟ بس اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، فائدہ کرو، صلات کرو، جب نماز سے فائدے ہو گئے تو ہو گئے، ٹھیک ہے، قسم کرو، اب اصل چیز کی طرف آؤ اللہ تعالیٰ کا، وہ تو ہو گئی نماز جو تم نے پڑھنی تھی پڑھ لی، ٹھیک ہے، اب اس کو قبول کرانا چاہتے ہو ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں ترکیب اس کی کیسے ہوگی، میری ترکیب پہ چلو گے تو نماز بھی قبول، دنیا میں ملے گی اور آخرت میں تمہیں مل جائے گی، یہ ہے نا۔ تو اس لوگ نے تماشا کر رہے ہیں بیٹھ کے دنیا کو دکھا رہے ہیں، وہ پاگل ہو، یہ تو 60 سال سے میں کام کر رہا ہوں، جس درویش نے مجھے یہ بات بتائی میں اس کو کرتے دیکھا، جس کو اس نے بتائی اس کو کرتے دیکھا ہے، مسکین پور کی خانقاہ میں، گدائی شریف کی خانقاہ میں، اور جناب کراچی کی خانقاہ میں یہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ جیسے جمعہ ہوتا ہے ایک دم اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں سے یہ مسجد بھر جائیے اس سے کہ اللہ اتنا بڑا انعام تجھے اس مسجد میں کیسے دے دیا، الفلا میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، مسجد میں دے دیا، اس مسجد میں دے دیا، یہاں جمعہ پڑھا کریں اس نیت سے کہ یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نہیں پتہ سمجھے بھائی، یہ اس لیے کہ یہاں ذکر ہوتا ہے، اس کی برکت نہیں ہو رہا ہے، آئے اس مسجد میں جمعہ پڑھیں، جمعہ کا بھاگے نا، مراقبے میں بیٹھے ہیں ورنہ پکڑے جاؤ گے، میری بات یاد رکھنا، اللہ پکڑتا بہت دیر سے ہے، اور پکڑنے کو اس کے انداز ہیں پکڑنے کے، ایسا پکڑے گا پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا اس کا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میری باتوں کو یاد رکھنا، اللہ سے ٹکر مت لو، اللہ کے ذکر سے ٹکر اللہ سے ٹکر ہے، یاد رکھنا، جھک جاؤ، بس اس نے سلیکٹ کر لیا اس مسجد کو ذکر کے لیے، چپ کر کے ذکر میں بیٹھ جاؤ، کس طرح باقی کام جو چاہے کرتے رہے، سارے کام کریں دین کے، سب کریں، کوئی معاملہ نہیں، لیکن ذکر کو ڈکلائن نہ کریں، ذکر کو انکار مت کریں، ذکر کو نہ چھوڑیں، جس وقت اللہ نے ذکر کرنے کا ٹائم دیا ہے اس وقت اللہ کے ذکر میں بیٹھ جائیں، 3 ٹائم دیے، صبح کا ٹائم دیا اللہ نے اپنے ذکر کے لیے اور کسی کام کے لیے نہیں دیا، اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اسی کو پہلا کون سا ہے، پہلا وقت کون سا ہے ذکر کا بھائیو؟ صبح، کچھ کام نہیں، سو فجر کے وقت سیدھا ذکر، شام کا سب بکر سے سیدھا، دوسرا وقت کون سا دیا ہے؟ شام کا دیا ہے کہ جیسی شام ہو اللہ کا ذکر کرو، اور تیسرا ٹائم کون سا دیا ہے کہ جیسے جمعہ ہو اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، یہ 3 چیزیں پکڑ لو دوست، اس میں کوئی ہمارے کسی کام سے رکاوٹ نہیں آ رہی، صبح کون سا کام کرنا ہوتا ہے، فجر کے بعد کون سا کام کرنا ہوتا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں، سب بند کر دیں اس وقت کام، جو اللہ کو چیز پسند ہے، اللہ کو تو قرآن بھی پسند ہے، نفل بھی پسند ہے، یہ بھی پسند ہے، تسبیح نہیں، ہمیں جو اللہ نے حکم دیا کہ جیسے جمعے کا تو جمعے میں آپ نے پڑھنی ہے سورہ کا، جمعے کی رات میں سورہ دکان پڑھنی ہے، تو جو پسند ہے اللہ چیز کو وہی آپ کریں نا، اپنی پسند پہ کیوں چلتے ہیں؟ صبح کا وقت ہے ذکر کے وقت سب چھوڑیں چیزیں، رکھ اللہ کا ذکر، اشراق تک ذکر کیا، اشراق تک 1 حج عمرے کا ثواب، اور جمعے پہ کیا تو کتنا گنا 70 گنا بڑھا لیں اس کو، اور کتنے جمعے میں آپ جمعے پہ اگر آپ آئیں گے صبح یا اشراق تک ذکر کریں گے، اس کے بعد اشراق پڑھیں گے تو پھر جمعے کا ہوگا، جمعے ملٹی پلائی کریں 70 کے ساتھ، 70 نمبر کا 70 حج کا ثواب ملے گا آپ کو، اگر آپ ٹکٹ لے کے بھی جائیں نا 70 دفعہ کرنے تو کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوگا یا ہوگا نہیں ہوگا، یہاں اللہ کے نبی 3 دفعہ فرمائے، 1 حج 1 عمرہ، 1 حج 1 عمرہ، 1 حج، 3 دفعہ اللہ کے نبی نے ایک سانس میں فرمایا ہے، اور ہمارا حال دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں ذکر جاری ہو گیا جہاں دنیا میں نہیں ہو رہا، دنیا میں نہیں ہو رہا، وہاں یہاں جاری کرا دیا، پھر بھی ہم کتنے محروم ہیں، کتنے سخت دل ہیں ہمارے، کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ کسی انسان کا ذکر نہیں ہے، پیر صاحب کا ذکر نہیں ہے، یہ کسی مولانا کا ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، تو مل کے سب کر رہے ہیں اس کو، تو آج رات جو ہے جمعے کی رات ہے دوستو، کتنی فضیلتیں اللہ نے جمعے دی ہیں، اور دیکھیں اللہ کتنا کرا ہے،
ذکر کی برکت سے اسی رات میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، دن میں شروعات بھی ہم اللہ کے ذکر سے کر رہے ہیں. تو شکر کریں آج ہمیں ذکر سیکھ، جس نے نہیں سیکھا چپ کر کے ذکر سیکھ لے اللہ کا، کل بھی ذکر سیکھے تاکہ کل جمعہ بھی اس کو فرسٹ کلاس ملے، کل بھی ذکر سیکھ کے جائے الحمدللہ. جس عورت نے سیکھا وہ بھی ذکر سیکھیں الحمدللہ، ذریعہ ٹیلی فون پر ذکر سیکھ سکتی ہیں ساری. ہمارا کام تو دعوت دینا ہے، کوئی قبول کرے نہ کرے تو اس کی مرضی ہے. ہم نے تو اللہ کو جواب کہیں گے اللہ ہم نے تو دعا دی جو تم ہم نے حکم فرمایا، ہم نے بتائی، فضائل بتائی، چیزیں بتائی، سب کچھ. تو آئیے تب پکڑ ہماری مشکل کی پکڑ، جو اللہ کی بات کو سنتا نہیں، قبول نہیں. تو بھائی اللہ کا ذکر سیکھیں، ذکر سے آپ کی ہر چیز قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. اور صبح اور شام اللہ کے ذکر میں بیٹھیں. کسی کا پرسنل ذکر نہیں ہے، کوئی پیری مریدی نہیں ہے، میں ذکر کی بات کر رہا ہوں آپ سے، ذکر کی بات کر، پیری مریدی کی بات نہیں کر رہا. یہ نہیں کہ آپ ذکر میں بیٹھیں گے تو مرید ہو جائیں گے، یہ کس نے کہا آپ کو؟ ہم نہیں مانتے ہیں مرید پیری نہ مانیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ذکر تو کو مانتے ہیں نا، ذکر تو سیکھیں، ذکر تو کریں. باقی یہ وقت بات نہیں ہے. بیٹھیں گے بھائیو، تھوڑا قربانی تو دیکھیں. دکان کے لیے آپ قربانی دیتے نہیں دیتے؟ اٹھتے ہیں کام پہ جاتے ہیں، دل بھی نہیں کرتا، زکام بھی ہو رہا ہے، کھانسی بھی جاتے ہیں، کیوں کہ جا کے 4 پیسے مل رہے ہیں. آپ نے جنت کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. آ کے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ذکر آگے بیٹھ جاؤ، ذکر میں بیٹھ جاؤں تمہیں جنت دوں گا. یہ کام بھی ہم سے نہیں ہوتا. دیر ہو جاتی ہے، تم آؤ، جانتے تمہیں کام پہ جانا ہے، اگر تم 10 منٹ بیٹھ جاؤ، 15 منٹ بیٹھ جاؤ، 20 منٹ، یہ تمہارے اپنے ذوق پر ہے. ہمارا دل تو 9 بج جاتے تب بھی دل نہیں کرتا میرا جانے کو، باہر نکلنے کو. 9 بجے ہوتے ہیں، میں کہا یار 4-5 ہی رہ جاتے ہیں. اگر بیچارے یہ اب تنگ ہوں گے، پتنی کیا کام شام پہ جانا تو اٹھتا مرتا ورنہ بیٹھ رہا ہوں میں. مسجد سے بہترین جگہ ہے کوئی؟ مجھے بتائیں آپ، اس سے بہترین جگہ کوئی ہے؟ نہ وہاں بیماری محسوس ہوتی ہے، نہ تکلیف محسوس، نہ بخار محسوس ہوتا ہے، نہ کچھ نہیں ہوتا. جیسے مسجد سے باہر نکلو پھر بیماری نظر آتے ہیں، او یا پیٹ میں درد ہو گیا، او یا فلاں کام ہو گیا. اتنی رحمت والی جگہ ہے. آؤ گے صبح ذکر میں؟ جنے ہونا پکا بات ہے. جڑا نہیں ہے پھر جانا نہیں بنتا ہے، پھر بندر ہی لگتا ہے. مردوں کا کام نہیں ہو، وعدہ کریں باغ جائیں. میں آپ کو جنت دلا رہا ہوں الحمدللہ. جس کا وعدہ اللہ نے کیا، ہو رہے ہوں گی، ایسی ہو رہے ہوں گی سبحان اللہ، کہنا کسی نے چھوا نہیں تک نے. اور ایسی جیسے موتی بند ہوتے ہیں نا سیپ کے اندر، اس قسم کی ہو رہے ہیں آپ کو ملیں گے. پھر ایسے نہیں ملنے بستر پہ لیٹ جائیں اور اللہ کی باتیں نہ مانیں، اللہ کا ذکر نہ کریں، جو اللہ کام فرمائے وہ نہ کریں، اور کہیں جی ہم نے جنت لینی ہے. پھر تو دوسرا راستہ ہے لیفٹ سائڈ والا، وہ بڑا خطرناک راستہ ہے. اللہ معاف فرمائے. صبح آئیں، ٹیسٹ کریں جمعے میں ذکر کیا ہوتا ہے، اور پھر جمعہ بھی یہاں پڑھیں. آئیں بھی سنت کے طریقے پر، پورا ثواب ملے گا الحمدللہ. اور پھر مراقبہ کریں 20-25 منٹ میرے ساتھ بیٹھ کے، اور پھر جائیں کمائی کریں جو کچھ کمانا ہے. ہم نے وعدہ کیا ہے کہ فضل بنے گا تمہارا. وہ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کتنی بڑی اس آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ ہر چیز ذکر کی وجہ سے میں تیرا فضل بنا دوں گا. مولانا تھانی کہہ رہے ہیں اپنی تفصیل کہ صرف ذکر کی وجہ سے فضل بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا. یہ یاد رکھو. آئیے پاس میں آگے بھائیو انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ آئیں گے. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب النبی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهاتهم وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.